نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 237۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَإِن اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ طلاق دے دو تم انہیں، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تمسوهن تم چھو ان کو، تم ٹچ کرو ان کو یعنی مباشرت کرو ان سے، وقد اور تحقیق فرضتم مقرر کر دیا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، فنصف تو آدھا ہے، ماں جو فرضتم تم مقرر کر چکے ہو یعنی مہر، الا مگر ان یہ کہ یعفونا وہ معاف کر دیں یعنی عورتیں، او یا یعفوا معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، مراد ہے اس سے شوہر، کیونکہ وہی طلاق دے سکتا ہے، وہی گرہ کھول سکتا ہے۔ ون اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو، مردوں سے کہا جا رہا ہے، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا اور نہ تنسبو تم بھولو، الفضل فضل کو، بینکم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ ایکسٹرا، زائد، یعنی حق سے زائد دینا، حق سے زیادہ دینا احسان ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے۔ بینکم آپس میں یعنی شوہر بیوی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرون خوب دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یہاں مہر کو فریضہ کہا جا رہا ہے۔ کیوں مہر کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ نماز بھی فریضہ ہے، اس کو ادا کیے بغیر وہ ادا نہیں ہوتی، اسی طرح مہر بھی ادا کیے بغیر ادا نہیں شمار ہوگا، پوچھ ہوگی۔ وقد فرضتم لہن فریضہ اور تم نے مقرر کر دیا ان کے لیے مہر، پھر کیا ہوگا؟ فنصف ما فرضتم پس آدھا ہے اس کا جو تم نے فرض کیا، مقرر کیا تم نے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور صرف نکاح ہوا ہو اور طلاق ہو گئی ہو، الا مگر ان یعفونا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ عورتیں کیوں معاف کر دیں؟ عورتیں کہتی ہیں ٹھیک ہے، گئی نہیں ہوں اس گھر میں، کمال میں نے کیا کرنا، آدھا بھی نہیں لیتی۔ او یعفوا یا معاف کر دے، الذی وہ جو، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر، مرد معاف کر دے اور وہ کہے کہ میں نے نکاح کیا تھا اور اس عورت کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے، آدھا مہر دینے کی بجائے میں اس کو پورا مہر ہی دے دوں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا اور تم معاف کر دو، کون؟ شوہر، اور اس میں دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، جو بھی ان میں سے معاف کرے، اقرب للتقوی زیادہ قریب ہے تقوی کے، معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلام ہمارے اندر کون سے اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے؟ دینے والے کا، خیر خواہی کا، فائدہ پہنچانے کا، وسعت ظرف، وسعت قلب، وسعت نظر کا، صرف اس وقت نہیں جب دوستی ہو، اس وقت بھی جب حالات خراب ہو جائیں۔ دیکھیے جب رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت تو سب بہت مہربان ہوتے ہیں، خوشی میں ہر ایک دینا چاہتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کچھ دے کر۔ اب یہ تو آپ خوشی میں کر رہے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب دشمنی ہو، بدگمانی ہو یا ایک دوسرے سے دوری ہو رہی ہو، یہ ہے دین کی تعلیم۔ صرف اس وقت دینے والے نہ بنو جب خوشی میں ہو، بلکہ اس وقت بھی دو جب خوش نہ ہو، جب تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں رہا، یہ اللہ کے لیے دینا ہوگا۔ بعض دفعہ جب کہتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک لطف ہوتا ہے دینے کا، اس لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت تو
کسی کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن خود بھی کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا خلا کے بعد اگلا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی طرف سے فوراً مقدمہ ہوتا ہے لڑکی کے خلاف یا اس کے گھر والوں کے خلاف کہ یہ میرا یہ اور یہ سب کچھ لے گئی، یہ مجھے واپس لائے، یہ اتنے زیورات لے گئی، فلاں چیز لے گئی، جھوٹ بتاتے ہیں۔ بعض اوقات صرف ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ خلا کی عدت ایک ماہ ہوتی ہے۔ جب لڑکی خود طلاق خریدتی ہے، یہ طلاق خریدنا ہے تو اپنا مہر دے کر فوراً خلا۔ اس صورت میں اس کو ایک ماہ کی عدت پوری کرنی ہوگی۔ اس صورت میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لڑکی نے خود لی ہے۔ ہاں اگر وہ پرپوز کرنا چاہے تو وہ انڈائریکٹلی اس کو پرپوز کر سکتا ہے، یا پھر عدت گزر جائے وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن رجوع نہیں، کیونکہ مطلقہ کی عدت کی بھی آگے بات ہو چکی ہے اور بیوہ کی بھی عدت کی بھی آج بات ہو چکی ہے، لیکن خلا والی عورت کی عدت کی یعنی کہ جو بات ہے وہ ایک ماہ ہوتی ہے۔ یہ جو خلا ہوتا ہے نا، یہ طلاق رجعی نہیں ہوتی کیونکہ طلاق خریدی گئی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ابھی تک ایک طلاق ہوتی ہے تو نکاح کے چانسز دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ خلا میں کسی اور سے درمیان میں شادی کرنا ضروری نہیں ہے۔ پریگننسی کی صورت میں چاہے مطلقہ ہے، چاہے خلا لے رہی ہے، چاہے بیوہ ہے، اس کی عدت تبھی ختم ہوگی جب بچہ ڈلیور ہوگا، جلد یا بددیر۔ یہ ایک کامن اصول ہے اور اس کا مطلب کہیں پر رشتہ پکا نہیں تو شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر پریگننسی کا پتہ نہیں چلا، اس نے شادی کر لی تو شوہر تعلق نہیں رکھے گا جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ رخصتی اس کی پینڈنگ میں چلی جائے گی جب تک بچہ پیدا نہ ہو۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو آپس میں احسان کرنا، یعنی اگرچہ تم الگ ہو رہے ہو لیکن اس کے باوجود آپس کے تعلقات میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ مثلاً بہن بھائی تھے، انہوں نے بچوں کی بات پکی کر دی، نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے کوئی مسئلہ ہو گیا تو چلو بچوں کا تعلق تو ختم ہوا، لیکن خون کا رشتہ تو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ہے تنسبوا، تم سب نہ بھولو، الفضل، فضل کرنا، احسان کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا آپس میں۔ اس میں آپ دیکھیں شوہر کون سا احسان نہ بھولے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کے گھر جاتا ہے رشتہ لینے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لڑکا آ رہا ہے، اس کے گھر والے آ رہے ہیں، کیسے پیش آتے ہیں وہ اچھے سے، یہ احسان ہے۔ اگر اب خدا نخواستہ نتیجہ اچھا نہیں نکلتا تو یہ نہ کرو کہ جو ہم پہلی دفعہ گئے تھے نا، انہوں نے یہ خرابی کی تھی ہمارے ساتھ، میرا تو دل پہلے دن ہی اٹک گیا تھا کہ یہ اپنے کو نہیں پہنچیں گی یہ بات۔ تو شیطان اتنی نیگیٹو باتیں سکھاتا ہے، حالانکہ انہوں نے کھانا بنایا، اپنا گھر صاف کر کے رکھا، آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا، اگر نہیں بات بنی تو تم اس دن کے بھی کیڑے نکال رہے ہو۔ اٹ از رانگ، اس احسان کو مت بھولو۔ اسی طرح لڑکی کے گھر والے احسان نہ بھولیں، وہ آئے تھے، انہوں نے تم کو چنا، عزت بخشی، تمہاری لڑکی کو قبول کیا، یہ احسان تھا ان کا۔ اب اگر نہیں، یعنی بچوں میں، تو آپ اس احسان کو ایک دوسرے کے ساتھ گفٹس کا جو تبادلہ کیا اس کو نہ بھولو۔ اچھے دنوں کو بھی یاد کر لو، یہ سکھایا جا رہا ہے جب معاملہ ہو ایسا تو صرف خامیاں ہی مت چنو، جو کسی کا احسان ہے اس کو مت بھولو۔ یہ کہا جا رہا ہے کسی کا احسان مت بھولو۔ اگر معاملہ الٹ ہوتا ہے تو ایک چیز کی یاد آتی ہے احسان کی، معاملہ ہی الٹ جاتا ہے کہ دوسرے میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، اور دین کیا سکھا رہا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات آپ عام زندگی میں اپلائی کریں نا تو بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے۔ سب سے احسان جتانا تو ہم کبھی نہیں بھولتے، احسان یاد رکھنا بھول جاتے ہیں۔ جب بھی کسی کے بارے میں دل میلا ہونے لگے یہ الفاظ یاد رکھیں، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اچھے دنوں کو یاد رکھیں، احسان کو یاد رکھیں۔ اگر شخص دوسرے پر احسان ضرور کرتا ہے، یعنی اگر ایک شخص
99% غلط ہے تو ایک جگہ تو صحیح ہوتا ہے نا. اگر ایک شخص میں 100 برائیاں ہیں تو 2 اچھی باتیں تو ضرور ہوں گی. کہا جاتا ہے 100 خرابیوں کو بھولو، یہ 2 خوبیاں نہ بھولو. اس سے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ساری پریشانیوں کی وجہ بھی یہی ہے. ہم فضل تو بھول جاتے ہیں، خامیاں نہیں بھولتے. تکلیف دکھ نہیں بھولتے. دوسرے کے احسان بھول جانا اور تکلیف یاد رکھنا یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے اور خود ہمارے اپنے لیے بھی مصیبت ہے. افسوس یہ کہ خواتین چونکہ جذباتی ہوتی ہیں، شیطان اسی ویک پوائنٹ پر حملہ کرتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم ایسا کرتے ہیں، ان کی شرارتیں خرابیاں تو یاد رکھتے ہیں جبکہ اچھی باتیں اور خوبیاں بھول جاتے ہیں. اور بھی اسی طرح دوستوں سے معاملہ کرتے ہوئے، ہسبینڈ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے. عام ناشکری کی بات نہیں کی، سب خراب باتوں کی لسٹ شوہروں کی تیار رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ نہیں بھولتے، شادی سے لے کر پوری لسٹ لکھی ہوتی ہے، دل کے خانوں میں بند، کبھی نہیں نکالتے اس کو. احسان بھول جاتے ہیں، کسی کا احسان نہ بھولو اور آئندہ خود احسان کرنا بھی نہ بھولو. یہاں فضل کے 2 معنی ہیں، کیونکہ بعض جب ہم پچھلے کو تو یاد رکھتے ہیں، یہ تو بہت اچھا تھا، لیکن آئندہ بھی اس کے بعد توقع نہ رکھنا، نہیں آئندہ بھی اچھا ہی کرنا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. کس کے لیے کرو یہ سب کچھ؟ اس کے لیے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. آپ کسی پر احسان کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں احسان کر سکتے؟ وہ یہ کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا منہ موڑ لیتا ہے. آپ سلام کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتا، آپ آگے بڑھتے ہیں، وہ منہ موڑ لیتا ہے. آپ اچھا کرتے، وہ برا کرتے تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میری اب بہت بے عزتی ہو گئی، آج کے بعد میں بھی نہیں بلاؤں گا، آج کے بعد میں بات نہیں کروں گی. نہیں، اگر وہ بندہ اس کی قدردانی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ تو قدردانی کرنے والا ہے. اللہ جانتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو سخی ہے، جو کھلے دل کا ہے. جب وہ فروخت کرتا ہے وہ اس طرح اسی طرح مروت والا ہے، کھلے دل والا ہے. جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، حسن گمان انسان کے بہترین گمان پر دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین فیصلے کرنے والا بنائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.